ابھی زمین کے اوپر اور آسمان کے نیچے کسی ماں نے وہ بیٹا پیدا نہیں کیا جو تمہاری اکثریت اور تعداد کو دیکھ کر مجھے حق بات بولنے سے روک سکے. حق بات حاجی علی کی درگاہ پہ جا کے میں نے حق بات کہی ہے. اجمیر پہ جا کے زبردستی میرا سر پکڑ کے وہاں کا مجاور کرنے لگا. دیکھو میں کیا دیکھو؟ بولا جنتی دروازہ. ہم نے کہا فائدہ کیا ہوگا؟ بولا جو اس کو دیکھ لے گا وہ جنت پہ چلا جائے گا. میں نے کہا اس میں جہنمی دروازہ دیکھا تو مجھے کہاں ہے؟ بولا یار عجیب آدمی ہے، تو جنت کا دروازہ دیکھ نہیں رہا تو جہنم کا دروازہ مانگ رہا ہے. میں نے کہا پاگل، سعودی عرب کے اندر جانے کے بعد، مکہ اور مدینہ میں جانے کے بعد مسجد نبوی میں تو جنت کا دروازہ ہے نہیں، خانہ کعبہ میں جنت کا دروازہ ہے نہیں، تم نے کون سا دروازہ بنا لیا ہے؟ کہنے لگا یہ وہابیہ لگ رہا، بتاؤ اس کو. میں نے وہاں جا کے جب نہیں جھکا، جو ایک بال دکھلا رہا تھا، بال یہ بال ہے. ہم نے کہا کون سا بال ہے؟ بولا روئے مبارک. میں نے کہا کس کا بال ہے؟ بولا لاؤ 50 روپئے. میں نے کہا بال تو بتا کس کا؟ بولا اللہ کے رسول کا بال ہے. ہم نے کہا دیکھے دیکھے دیکھے. اس نے میرے ہاتھ میں دے دیے. میں نے اپنے دوست سے کہا ذرا ماچس لاؤ، تم سگریٹ پیتے ہو. بولا کیا کرو گے؟ میں نے کہا میں اس کو جلا کے دے دوں گا. بال کو جلاؤ گے تم اللہ کے رسول کا؟ میں نے کہا اگر رسول کا بال ہوگا تو جل ہی نہیں سکتا. بولا کیوں؟ میں نے کہا حضرت ابراہیم کو جب اللہ تعالیٰ نے آگ میں ڈالا، اس کو سمجھانے کے لیے میں نے کہا جب نمرود نے آگ میں ڈالا حضرت ابراہیم کو تو اللہ تعالیٰ نے اس آگ کو ٹھنڈا کر دیا. آگ ٹھنڈی ہو گئی لیکن ابراہیم کا ایک رونگٹا بھی نہیں جل سکا، ایک بال بھی جسم کا نہیں جل سکا. تو کیا میرے نبی ابراہیم سے کم تھے کیا؟ جب نمرود کی آگ ابراہیم کا بال نہیں جلا سکی تو میری آگ بھی نبی کا بال نہیں جلا سکتی ہے. اگر نبی کا ہوگا تو نہیں جلے گا. لاؤ ذرا ٹرائی کر کے دیکھتا. بولا چھین لیا اسے میرے ہاتھ کو. اس نے کہا تم مجھے 24 نبی کے جوتے تمہیں ملے، نبی کے کپڑے تمہیں ملے، نبی کا بال ابے تیرے چہرے پہ داڑھی تک نہیں ہے، بے مجھے تیرے پاس نبی کا بال کہنے لگا تم جاؤ یار، میرے دھندے پہ لات مت مارو اجمیر میں. اب آپ یہ سوچو گے بولی صاحب آپ گئے کیوں تھے اجمیر؟ تو مجھے ان چیزوں کے دیکھنے کا بڑا شوق ہے، دیکھوں تو یہاں ہوتا کیا ہے. میرے علاقے کی ایک عورت ہے جو پہلے بریلی تھی، اب اہل حدیث ہو گئی ہے. اس نے مجھے بتایا کہ مولانا صاحب جب میں اجمیر گئی تھی، جب میں بریلوی تھی تو جنتی دروازہ مجھے دکھایا تھا تو میں جھانکی تو کہا کہ کچھ جنت دکھی؟ میں نے کہا نہیں. تو کہا اور اندر جھانکو. میں نے اور اندر جھانکا تو کہا تمہیں کچھ دکھا؟ کام نہیں. تو کہا اور اندر جھانکو. جب میں اور اندر جھانکی تو ایک پنجہ نکلا اس میں سے، اور اس نے میرے سینے پہ ہاتھ مارا اور ایسے نوچ کے تو مجھ سے پوچھا کہ کچھ دکھا؟ میں نے کہا ہاں کوئی چیز نکلی ہے. کہ بس اب تم جنتی ہو گئی ہو. اور جب میں نے باہر سر نکالا تو پتا چلا میرے سونے کا لاکٹ غائب ہے. اب بتاؤ کون بیٹھا ہوا تھا اس میں؟ تم اس دروازے کو جنتی دروازہ کہتے ہو؟ منحوس ہو؟ تمہیں شرم نہیں آتی؟ جس میں تم نے ڈاکو بٹھا رکھے ہو، چور بٹھا رکھے ہو، اور وہ عورتوں کے سینوں پہ ہاتھ ڈال کے ان کے لاکٹ اور ان کے پستانوں پہ ہاتھ ڈال رہے ہو، اور ایسی جگہ کو تم جنت کا دروازہ کہتے ہو. اس سے بہتر تھا کہ تم مر جاتا، مسلمان نہ کہلاتا. اس سے بہتر تھا کہ تم مزار نہ بناتا. یہ مزار صحیح طوائفوں کی حجت کھول دی ہے تم نے. اتنی بے حیائی تو پارکوں میں نہیں ہوتی ہے. کالج کے لڑکے اور لڑکیاں اتنی بے حیائی نہیں کرتے جتنی بے حیائی پارک مزاروں پہ ہو رہی ہے. حاجی علی کی درگاہ پہ چلے جاؤ، اسکرٹ پہن کے لڑکیاں آ رہی ہیں اور سمندر کے کنارے بیٹھ کے منہ سے منہ لگائے ہوئے کتے کتریوں کی طرح چوم رہی ہیں. آپ 14 فروری کو دیکھ لو، ویلنٹائن ڈے کے دن حاجی علی کی درگاہ پر پہلے دھاگا باندھے گی، بابا میں اس لڑکے کو چاہتی ہوں، لڑکا کہے گا بابا میں اس لڑکے کو چاہتی، لڑکی کو چاہتی، اور بعد میں سمندر کے کنارے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے بیٹھے ہوئے اور ایسے منہ سے منہ چپکائے ہوتے جیسے لگتا ہے کہ امریکہ کے کتے اور کتیاں ہی آ گئے. اور بابا بیٹا بیٹی دلوا دیتے ہیں، لیکن یہ توفیق نہیں ہوتی حاجی علی صاحب کو کہ اپنے سمندر میں آنے والے اور کناروں پر بیٹھنے والے ان بے حیا جوڑوں کو بھی رکوائے.